ہربل اینڈ ہجامہ گارڈ میں آج ہم بات کریں گے کہ جن مریضوں پر قلت صداع کا غلبہ ہوتا ہے، ہجامہ کرتے وقت ان کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی پہچان کی۔ ایک مستند طبیب ہی علامات سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ مریض قلت صداع کے غلبے کا شکار ہے۔ صداوی قلت کی زیادتی کی صورت میں مریض کا جو مزاج ہوتا ہے وہ خشک ہوتا ہے، اور ایسے مریضوں کو خشکی کی زیادتی کی وجہ سے ہونے والے تمام امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے مریضوں کو خشک سرد اور خشک گرم اغذیہ اور ادویہ موافق نہیں آتی، مثلاً بیف، آلو، گوبھی، مٹر، مچھلی، چنے، دہی بھلے اور تمام ترش اشیاء اور اغذیہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ترشی والے پھل بھی ایسے لوگوں کے لیے اچھے نہیں ہوتے کیونکہ وہ ان کے جسم میں دردوں کا باعث بنتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں تمام اطباء کے ساتھ ایک ایسا نسخہ شیئر کیا جا رہا ہے جو کہ تمام صداوی یعنی کہ خشک و ریاحی مزاج مریضوں کے لیے بہت بہترین ہے، اور جب ہجامہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک طبیب ان کو یہ نسخہ کھانے کو بھی دے گا تو مریض کو بہت جلد افاقہ ہوگا۔ اس کے لیے جو آپ کو اجزاء درکار ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے۔ آپ کو چاہیے پودینہ 50 گرام، زنجبیل 50 گرام، گندک آملہ سار 50 گرام، مرچ سیاہ 50 گرام، نمک سیاہ 50 گرام، اجوائن دیسی 50 گرام، بابچی 50 گرام، سونف 50 گرام، نوشادر 50 گرام، پپلا مول 50 گرام۔ اگر آپ کے پاس زیادہ مریض نہیں ہیں تو آپ ان تمام چیزوں کو کم مقدار میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو ہم وزن ہی لینا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ تمام ادویات کو صاف کر کے ان کا پاؤڈر بنا لینا ہے، اور مریض کو 1 سے 3 گرام صبح، دوپہر، شام کھانے کے بعد پانی کے ساتھ لینے کی ہدایت کریں۔ یہ نسخہ تمام صداوی امراض کے لیے لاجواب ہے۔ آپ کے جسم سے خشکی، ریاح اور تیزابیت کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تبخیر معدہ، گیس کا مسئلہ، بواسیر چاہے وہ خونی ہو یا بادی، صداوی جلدی امراض اور جسم میں حرارت کی کمی وغیرہ تمام صداوی امراض کے لیے لاجواب دوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خشکی کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہونے والے امراض کی صورت میں ہجامہ کے مقامات کو ایک تصویر کی صورت میں یہاں پر شیئر کیا جا رہا ہے، جس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر مریض میں خشکی کی علامات ہیں تو کن کن مقامات پر ہجامہ کرنا بہت بہترین رہے گا، اور اس کی وجہ سے بہت جلد رزلٹس ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نسخہ بھی دیجیے۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ ایک مستند اور رجسٹرڈ طبیب ہی ہجامہ کرنے کا مجاز ہے۔ شکریہ۔